وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی مختصر اور جامع درس ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ مختصر اور جامع بات کرتے تھے، یعنی گفتگو تھوڑی اور اس میں علم زیادہ ہو اور اس میں فائدہ زیادہ ہو، نصیحت زیادہ ہو۔ کلا ودلہ اسے کہتے ہیں کہ قلیل گفتگو اور دلائل سے بھرپور ہو۔ یہ بہت ہی پیارا درس حدیث تھا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ہی پیارا پلیٹ فارم بنا دیا ہے۔ اگرچہ ہم تھوڑے ہیں لیکن بہت ہی ہیرے ہیں اور مضبوط ہیں ہمارے سارے ساتھی۔ دیکھیے ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیت رکھی۔ یہ ٹیم ورک ہے۔ ٹیم ورک کے بغیر کبھی بھی کوئی چیز جیتی نہیں جا سکتی ہے۔ ہر جگہ اس مثال کو پیش کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، ٹیم ورک ہے، چاہے وہ جنگ کا معاملہ ہو، ایک پوری فوج بھی لڑتی ہے، ایک ٹیم کی طرح لڑتی ہے، تب معاملہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی مشینری ہوتی ہے، کوئی گاڑی ہے، وہ بھی مختلف پرزوں سے مل کر بنی ہے۔ ہر پرزے کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے اور اس اہمیت کو محسوس کرنا ہے۔ انجن کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو گاڑی کا، اگر ویل ہی صحیح نہیں ہے تو بتائیے کس طرح وہ چلے گی۔ اسٹیئرنگ کی کوئی نہیں ہے یا کوئی اور اس میں مین پرزا ٹائی راڈ وہ ٹوٹ گیا ہے تو، یا سب چیزیں بالکل ٹھیک ہیں، پٹولی نہیں، تو آپ دیکھیے ہر چیز کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے۔ تو ساری ٹیم جب آپس میں ملتی ہے تو پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ دو ہاتھ جب ایک دوسرے کو دھو رہے ہوتے ہیں تو ان کی حرکت کے اوپر ذرا غور کریں، کس طرح ایک دوسرے کو دھو رہا ہوتا ہے، تامن کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو دونوں صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر دونوں بگڑ بیٹھے ہیں کہ میں نہیں، میں اس کو نہیں دوں گا، تو دونوں گندے رہیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر جس طرح ابھی اوپر ماشاءاللہ بڑی اچھی پوسٹیں بھی لگی ہیں، اور بڑی پیاری ایک پوسٹ لگائی ہے کہ سب سے زیادہ خیر خواہ آپ کا وہ انسان ہے جو آپ کو توحید کی طرف بلاتا ہے، ایمان عقیدے کی طرف بلاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا علم ہے۔ اور پھر اس کے اوپر عمل، جس طرح بالکل امام بخاری ہمیشہ اس طرح ساتھ ساتھ لاتے تھے کہ علم اور عمل، یعنی عمل سے اپنے ایمان کو ثابت کرو۔ اگر عمل نہیں ہے تو پھر یعنی علم آپ کو فائدہ نہیں دے گا اس طریقے سے۔ لیکن ساتھ ہی وہ زور دیتے تھے کہ علم جو ہے وہ فوقیت رکھتا ہے عمل کے اوپر، کیونکہ علم نہیں ہے تو عمل سے آپ اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یعنی اگر آپ زبان بولنا آپ جانتے ہیں لیکن آپ کو علم نہیں ہے کہ زبان کے بولنے کے کیا طریقے ہیں، زبان کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کس طرح اس کو روکنا ہے، کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے، تو پھر آپ کی جو بولنے کی صلاحیت ہے نا وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طرح ہاتھوں کا استعمال، پاؤں کا استعمال، اس سے پہلے علم۔ جس طرح حدیث میں آیا کہ مسلمان وہ ہے، یعنی اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ ایک علم ہے۔ جب یہ علم ہوگا تو پھر وہ انسان ہاتھ اور زبان کا استعمال صحیح کرے گا۔ پھر دیکھیے ابھی ہمارے ایک ساتھی نے جو پوسٹ لگائی اس میں ایک ٹیکنیکلی فالٹ تھا، اس کو جب احساس دلایا گیا تو فوراً انہوں نے اس کو ٹھیک کیا اور دوبارہ ڈالا اور شکریہ ادا کیا۔ تو یہ چیز اصل میں تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گا، چونکہ یہ گروپ کا معاملہ ہے، سوشل میڈیا کا معاملہ ہے، تو اس میں تو یہ چیزیں ہوں گی، اس کے بغیر تو یہ چیزیں نہیں چل سکتی ہیں۔ جس طرح ہر ادارے کا کوئی سربراہ ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی سسٹم ہوتا ہے، تو اسی طرح گروپ چلانے کا بھی ایک انتظام ہے، ایڈمنز ہوتے ہیں تو وہ چلاتے ہیں۔ اور اگر دوسرے گروپوں میں کئی دفعہ کوئی ایڈمن بیچ میں رول ادا نہ کرے تو ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ایڈمن صاحب سوئے ہوئے ہیں، اتنی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، کیوں نہیں بیچ میں مداخلت کر کے معاملے کو درست کرتے۔ تو ایڈمن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ان کو آپس میں پورے سسٹم کو ٹھیک رکھیں۔ لیکن اگر کبھی یعنی کسی کی کوئی پوسٹ، کوئی چیز ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے تو برائے مہربانی بالکل مائنڈ نہ کریں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو پرسنل میں گفتگو کر لیں۔ ایڈمن کا پرسنل بھی آپ کے پاس ہوتا ہے، بھئی آپ نے یہ ڈیلیٹ کی ہے۔ عام طور پر تو ڈیلیٹ کرنے کے ساتھ ہی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیلیٹ کی جا رہی ہے، پہلے بلکہ کلپ ڈالا جاتا ہے پھر اس چیز کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے، اللہ یہ کیونکہ بہت ہی خطرناک ہو فوراً پہلے ڈیلیٹ کر دی جائے، وہ علیحدہ ہوتی ہے۔ لیکن عام طور پر
اس کو بتایا بھی جاتا ہے پورے گروپ کو تاکہ پتہ چل جائے، چونکہ یہ گروپ ہوتا ہے، ایک دفعہ وہ چیز نکل جائے تو وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، دوسرا آدمی اس کو سیو بھی کر سکتا ہے اپنے پاس، وہ آگے فارورڈ بھی کر سکتا ہے، سیکنڈز کے اندر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ پورے گروپ میں وہ چیز، چونکہ گروپ میں بات آ رہی ہے، اب گروپ میں بات کرنی پڑے گی، یہ ہوتا ہے۔ پھر پرسنل میں بھی اس بھائی کو تھوڑا سا بتا دے بھائی یہ وجہ ہوئی ہے، تو آپ برائے مہربانی برا نہ منائیں۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ پھر دیکھیے جس طرح بھی الیاس صاحب نے درس میں بڑا پیارا یہ چیز کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ خیرخواہ ہوتے ہیں، اور ایک بہت ہی زبردست حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ تم کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہو جو اپنے لیے چاہو۔ تو اس پر بہت غور کرنا ہے۔ تو کوئی بات جو ہم کسی کے لیے لکھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں، تھوڑا سا سوچ لیں کہ کیا یہی بات اگر کوئی مجھے کہے، کیونکہ ہم اس تجربے سے گزر رہے ہیں، کتنے لوگ عجیب و غریب باتیں بھی کرتے ہیں، سخت لفظ بولتے ہیں، تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم انسان ہے، کوئی پتھر تو نہیں ہے، یا کوئی لوہا تو نہیں ہے، یا کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے، اور کان سنتے ہیں، دل غور و فکر کرتا ہے، دماغ سوچتا ہے، کڑتا ہے کئی دفعہ کوئی ایسی سخت الفاظ سن کے۔ تو اسی طرح سارے سب کے اوپر اسی طرح گزرتی ہے۔ باقی ہمارے اسی گروپ کے اندر بے شمار ایسے ساتھی ہیں جن کو اگر سمجھایا جائے بہت ہی وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، کبھی بھی مائنڈ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس چیز پر میں ذرا زور دینے کی کوشش کروں گا کہ بھائی چونکہ یہ معاملہ تو ہونا ہے، اس نے تو آگے چلنا ہے، یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ تو بھائیوں سے گزارش ہے پہلے خود ہی بہت زیادہ غور کیا کریں، کوئی چیز پوسٹ کرنے سے پہلے کوئی ایسی چیز پوسٹ نہ، لیکن پھر بھی غلطی تو ہو سکتی ہے، انسان ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، لا علمی بھی ہو سکتی ہے کئی، تو اس کو پازیٹیولی لیا کریں۔ اور دیکھیے ہمارے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کتنا خیر کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ کئی دفعہ کسی مولوی کی کوئی چیز کوئی بندہ پوسٹ کرتا ہے، کچھ بھائی ایسی چیز اس پر تبصرہ کرتے ہیں ہمارے بھائی، تو اس میں پھر کتنا علم پھیلتا ہے، کتنا شرک اور کفر کے اوپر چوٹ لگتی ہے، طاغوتوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ تو اس کو بھی ایک علم پھیلانے کا ذریعہ بنا دیں، اچھے طریقے سے اس کے اوپر تبصرہ کر دیں، تو آپ دیکھیں کتنی خیر پیدا ہوگی۔ تو یہ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ بہت ہی ہم تھوڑے رہ گئے ہیں، تعداد ہماری بہت کم ہے، لیکن ہمارا مالک بڑی عظیم ہستی ہے، اس کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے، وہ اس کے فیصلے تعداد کے اوپر نہیں ہوتے ہیں، وسائل کے اوپر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ خلوص کے اوپر ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تمہاری شکلوں کو، صورتوں کو نہیں دیکھو، وہ تو خود بنائی ہے اس نے، وہ کیا شکلوں کو دیکھے گا؟ اور نہ ظاہری یعنی تمہارے اس کو دیکھتا ہے عمل کے ظاہر پہلو کو، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس کی دلی کیفیت کیا ہے۔ تو دلی کیفیت بہت ہی زیادہ ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، اس میں انشاءاللہ خیر پیدا ہوگی۔ یقین کرو بھائیو، اگر یہ جو ہمارے بھائی اکٹھے ہوئے ہیں یہ آپس میں مضبوط ہو جائیں، اس نقطے کو سمجھ جائیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی، اور شیطان اسی اینگل سے وار کرے گا، آپس میں بھائیوں کو لڑائے گا، کہیں نہ کہیں متنفر کرے گا، ناراضگی۔ اسی لیے اس کے اوپر سارا جو ہے نا وہ مواد موجود ہے کہ کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے۔ پھر اگر 2 بھائی ناراض ہوں تو ان کے عمل اللہ تعالیٰ یعنی پینڈنگ میں رکھ دیتا ہے، جس طرح پیر و جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے، اللہ کے ہر لمحے سے وہ واقف ہے، لیکن اللہ نے ایک طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ مشرکین کے اعمال کو، کافروں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو دوری رکھو، دفع کرو، ان کو پیچھے ہٹاؤ، ان کو تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، کیونکہ کیا اس میں کفر و شرک ہے، اللہ کو گالیاں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سامنے رکھے؟ تو اس طرح اس سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر مومنوں کے اعمال جو ہوتے ہیں ان کو مالک دیکھتا ہے، ان کی کمیوں کوتاہیوں کو درگزر فرماتا ہے، چونکہ اس میں درخواست ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں مالک سے، گناہوں سے درگزر کی سب چیزیں سیٹ کر کے کہا جاتا ہے ان کو علیین میں رکھ دو۔ تو باقی جو 2 مومن آپس میں ناراض ہوں ان کے کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی نہیں، یہ ذرا سائڈ پر رکھو، پینڈنگ ہوتا ہے۔ ایک جو دفتری کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کچھ ڈاک 3 قسم کی ڈاک ہوتی ہے، ایک آنے والا کھانا ہوتا ہے، پھر ایک اس کو دیکھ کے پھر بھیجنے والا کھانا ہوتا ہے، اور ایک بیچ میں پینڈنگ والا کھانا ہوتا ہے کہ اس کو پھر کوئی نہیں اٹھاتا ہے جب تک اس کو بھیجنے والے کھانے میں نہ رکھ دیا جائے۔ تو پینڈنگ کا مطلب بھی نہیں دیکھیے، اب دوبارہ دیکھیں گے، تو اس کو پینڈنگ رکھا جاتا ہے جب تک وہ دونوں مومن آپس میں راضی نہیں ہو جاتے ہیں۔ اور جب ایک پہل کر لے، سلام کر دے، تو اس کا معاملہ پھر ختم ہو جاتا ہے، اس کی پھر چیزیں دیکھی جاتی ہیں، دوسرے کی اس وقت تک نہیں دیکھی جائیں گی جب تک وہ بھی راضی نہ ہو جائے یا اس معاملے کو ختم نہ کر دے، سلام کا جواب دے، اور اس طرح کی چیزیں۔ بہرحال پھر بھی مومن ہے، کہیں نہ کہیں یہ معاملات میں
کوئی آپس میں جو رنجش اگر رہ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن دور کر دے گا. یہ بھی طریقہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا زبردست اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے.